باللہ من الشیطان الرجیم ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ ان آیتوں سے اوپر والی آیتوں میں ایک چیز کا ذکر تھا، علمت نفس ما قدمت و اخرت۔ قیامت کے بارے میں سور دوبارہ پھونکے جانے کے بعد والے حالات سے متعلق ذکر گزر چکا کہ تمام کو اٹھا دیا جائے گا، پھر علمت نفس ما قدمت و اخرت، ہر نفس جان جائے گا، یعنی کوئی چیز کسی انسان سے چھپی ڈھکی نہیں رہے گی۔ جو کچھ اس نے اس دنیا کی زندگی میں کیا ہے وہ دو شکلیں ہوں گی، اللہ کا خوف رکھ کر اس کے حکم کی اتباع فرمانبرداری میں جو طور طریقے بتائے گئے تھے اس کے مطابق اس نے اپنی زندگی بسر کی ہوگی۔ جو بھی کیا ہے ہر چیز قلم بند ہے، وہ سامنے موجود ہوگی۔ جس نے ایسا نہیں کیا، جس کو بری زندگی کہتے ہیں قرآن کی زبان میں، شریعت کی اصطلاح میں برے اعمال کہتے ہیں، وہ بھی سب کچھ اس کے سامنے موجود ہوں گے۔ اسی آیت شریفہ کی کسی قدر تفصیل یہ سورہ کے اختتامی ان آیات میں ہے۔ وہاں اعمال سے متعلق ایک بات واضح کر دی گئی تھی کہ دیکھو تمہارے اعمال جو قلم بند کیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک بڑا نظام بنا کر رکھا ہے، فرشتوں کو مامور کر رکھا ہے بندوں کی ہر حرکت کو قلم بند کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بندوں کے لیے، بندوں کے سامنے ان کی حجت کی تکمیل کے لیے کہ ان کا رب ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کر رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ عین عدل و انصاف کے مطابق ہو کر رہے گا۔ تب اس کی کسی قدر تفصیل جب دو قسم کے اچھے اور برے قسم کے طبقے میں بٹ جائیں گے، تب ان آیتوں میں وضاحت ہے کہ دیکھو ان الابرار لفی نعیم، جتنے نیک لوگ ہیں دلرن سے لفظ ہے ابرار، نیکی کرنے والا، اسی سے بر الوالدین، اللہ کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں۔ مومن کی زندگی ہر چیز اللہ کے لیے، کسی کو کھلانا ہے، کھلانا ہے، ملنا ملانا ہے، ہر چیز اللہ کے لیے۔ کاروبار میں، معاملات کے اندر بھی دیانت داری کو ملحوظ رکھنا، پھر کاروبار کا کرنا، منفعت کا اٹھانا، یہ اللہ کے لیے ہو، اگرچہ کہ اس کی منفعت راست بندے کو لوٹ کر آ رہی ہے۔ تو جتنے نیک لوگ ہوں گے، نیکی کے درجے ہیں الگ الگ، لفی نعیم، وہ بہت ہی نعمتوں میں، یعنی خوشحال ہوں گے، خوشحالی میں۔ جب ایک مرتبہ جب آ جائیں گے خوشحالی میں، یہ ہمیشہ کی خوشحالی ہوگی، وقتیہ طور پر نہیں ہوگی۔ قرآن جگہ جگہ پچھلے پاروں میں وضاحت ہے، جو جنتی ہوگا ہمیشہ کے لیے، جو دوزخی ہوگا بمقابل ایمان، جو دوزخی ہوگا یعنی کافر ہوگا، کفر کی وجہ سے دوزخی قرار دیا جائے گا، وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ہوگا۔
مومن مسلمان طبقے کا بھی ایک حصہ یا قابل لحاظ تعداد دوزخ میں جائے گی۔ سورہ ہجر میں وضاحت کر دی گئی، لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہا جزء مقسوم۔ دوزخ کے 7 طبقے ہیں، جن میں سے 6 طبقے ہمیشہ رہیں گے۔ ایک طبقہ جو سب سے اوپر رہے گا، ایمان، دل میں ایمان رکھنے والا شخص، ایمان سے جڑا ہوا شخص، ایسے شخص سے جو خطائیں ہوئے، غلطیاں ہوئے، گناہ ہوئے ہیں، لیکن ایمان تو باقی ہے ہی، لیکن فسق و فجور اس کی زندگی میں ہے۔ موت سے پہلے توبہ کر کر وہ فسق و فجور ختم نہیں کیا ہے، تو انہیں بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ جب تک اللہ کی مرضی ہوں گی وہ دوزخ میں رہیں گے، پھر دوزخ سے انہیں ایمان کی وجہ سے نجات ملے گی۔ نجات کے کئی طریقے بتائے گئے، جس میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت وغیرہ فلاں کا ایک طریقے ہیں۔ تو وہ سب سے اوپر والا طبقہ ہمیشہ کے لیے خالی کر دیا جائے گا۔ اسی لیے احادیث اگر پڑھتے چلیں یا کوئی سناتا چلے یا حدیث کی کتاب پڑھتے چلیں، تو اس میں دوران پڑھنے میں یا سننے کے دوران ایک اس حدیث سے بھی گزرو گی کہ دوزخ سے سب سے آخر شخص جو نکالا جائے گا وہ قبیلہ جہینہ کا شخص ہوگا۔ جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو جنتی اس سے پوچھیں گی اب دوزخ میں کون ہے؟ وہ کہے گا دوزخ میں کوئی بھی نہیں، اس کے دروازے پھڑ پھڑ ہوا سے مار لے رہے ہیں، خالی پڑی ہوئی ہے۔ تو اس سے پوری دوزخ نہیں، وہ دوزخ کا ایک طبقہ جس میں گناہ گاروں کو داخل کر دیا گیا تھا۔ اس کے سمجھانے کے بہت طریقوں سے سمجھایا گیا ہے دین۔ یوں سمجھے کہ آپ کے بدن پر کپڑا میلا ہو گیا، بدبودار ہوگا، پسینے سے آپ نے نکال دیا، اب اس کو صاف کرنے کے لیے جو بھی طریقہ ہے، بھٹی میں ڈالا ہے یا لگڑا ہے یا پٹخا گھسا، کپڑے کو تو تکلیف ہوتی ہے، وہی کیفیت مسلسل ہونے سے کپڑا ایک مدت میں پھٹتا بھی ہے۔ اور پھر جب صاف ہو گیا پھر پیار و محبت سے آپ اپنے بدن پر لوٹا لیے، پھر دوبارہ آپ کے بدن کی زینت بن گیا۔ تو بس مومن کے ساتھ جو گناہ ہیں، اس کا فجور ہے، اس لیے زندگی میں ہمیشہ توبہ کرو، ہر نماز میں توبہ کرو، بلکہ وظیفے کے طور پر نماز سے سلام پھیرنے کے بعد فرض نماز 3 مرتبہ استغفار کرنا۔ استغفار چھوٹے ہیں بڑے ہیں، مختصر سے مختصر بولیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، بس اتنا بولیے، زیادہ یاد ہوتا استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ۔ طریقے بہت ہیں، یا اللہ تبارک تعالیٰ کے شان و عظمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے استغفار کیجیے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو رب العرش الکریم من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ۔ استغفر اللہ کا لفظ اصل ہے، استغفر اللہ کا لفظ اصل ہے، من کل ذنب اس کے بعد اصل ہے، میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، استغفر اللہ، من کل ذنب ہر گناہ سے، بس اتنی بات ہے۔ مابقی چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ حکم ہے،
جب بھی اللہ کا نام زبان پہ آئے، حدیث شریف کے ذریعے سے حکم ہے، عظم اللہ کبر اللہ کے الفاظ ہیں، اس طرح سے اللہ کا ارشاد یہ نہیں کہنا، ایسا کہے غلط نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے یہ صحیح ہے مگر ایسا نہیں کہنا، اس کے ساتھ اللہ کی ایک صفت لگانا، اللہ تعالی، اللہ العظیم، اردو کے لحاظ سے اللہ تعالی، اللہ بزرگ و برتر، یہ عربی کا ترجمہ ہے عزا و جلہ کا، اللہ عزا و جلہ کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے اللہ بزرگ و برتر۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ سبحانہ۔ پھر دوسرے درجے میں اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جب بھی نام سنو یا بولو صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کہے جانے والی بات جس سے آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کا رب ہے، وہ صفت رحمت کے ساتھ اور زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو بس استغفر اللہ کے بعد جتنے چیزیں ہیں، استغفر اللہ العظیم، اے اللہ تیری شان بہت بڑی ہے، میں حقیر بندہ ہوں، استغفار کے ساتھ۔ اٹھے بیٹھے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے طریقے ہیں، خاص طور پر فرض نمازوں کے بعد، لیکن امام زور سے پڑھ کر آپ کو نہیں بتائے گا، ایک مشقت میں کئی کو ڈال رہے ہیں، کم و بیش جہاں تک ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو ائمہ یا تربیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ ضرور نماز کے بعد استغفار پڑھا کرتا ہے۔ کہیں کہیں شہر کے بھی بعض مساجد میں بہت کم جگہ ہے، بابا سے بلند استغفار پڑھوا لیا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ امام پڑھتا ہے زور سے، پھر اس کے بعد مقتدی بھی آواز ملا کر، وہاں آواز سے پڑھنے میں ایک چیز ہوتی ہے بس، جب ایک چیز بھول رہے ہیں یاد رکھنے کی ہے، تعلیم کا ایک طریقہ ہے۔ چند لوگوں کے سامنے بیٹھ کر آپ کھا رہے ہیں، آپ ذرا سا آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کر شروع کر دیجیے، بالواسطہ حاضرین کے لیے یہ سبق ہے، بحیثیت مسلمان ذمہ داری ہمارے لیے، ہم کو بسم اللہ پڑھ کر کھانا ہے، حالانکہ وہ مسلمان ہے، سبق یاد ہے، عمل والی کیفیت بھولتا ہے، شیطان ایسے مشغولیتیں پیدا کرتا ہے، بھلاتے رہتا ہے۔ یاد کرنے اور یاد دلانے کے طریقے ہیں، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں کم سے کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 70 مرتبہ استغفار کیا ہے، جبکہ آپ کی شان، آپ کی ذات، رب العزت کا اعلان، غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک ما تأخر، کسی قسم کی کوئی خطا گناہ آپ کے حساب و کتاب میں ہرگز ہے ہی نہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر آپ کا یہ کرنا کیا تھا؟ امت کے لیے تعلیم دینا تھا، تربیت کرنا تھا۔ الغرض دیکھو، ان الابرار لفی نعیم، تمام نیک بندے جو ہیں بڑی نعمتوں میں ہوں گے، ان نیک بندوں کی تفصیل وغیرہ کیا کیا وہ یہاں پر نہیں ہے، بس انجام کو ذکر کر دیا گیا، اور نعمتوں کی کیا کیفیت ہوگی، کس کے لیے، وہ الگ الگ تفصیل ہے مطلق۔ اسی طرح اس کا مفہوم مخالف جو نیک نہیں رہیں گے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، فجار فاجر کی جان، خلاف اصول، خلاف قاعدہ، خلاف طریقہ، خلاف سنت، خلاف شریعت، یہاں مطلق غیر مومن کی طرف ہے۔ فاجر مسلمان بھی ہوتا، کافر بھی فاجر ہوتا،
قرآن کے اندر الفاظ فاسق کا لفظ ملے گا، فاجر کا ملے گا، ظالم کا ملے گا. یہ زیادہ ہے. یہ تینوں کا معنی مفہوم ایک ہی ہے. مومن کے حق میں مثلا اذان ہوئی، مسجد کے سامنے سے گزرتا ہے، مسلمان کرتا ہے، نماز کی طرف آتا نہیں، نماز پڑھتا نہیں. یہ اور بات ہے کہ جمعے کو جمعہ پابندی سے پڑھتا ہے. جس کو آپ بولو بے نمازی، اس کو ہماری شریعت کس طرح ہم بولیں گے؟ مسلمان ہے لیکن فاجر ہے، مسلمان ہے لیکن فاسق ہے، مسلمان ہے ظالم ہے. یہ شریعت کس طرح؟ اس کو فاسق بولو، فاجر بولو یا ظالم بولو، مفہوم میں ایک ہی بات ہے. اللہ کا بندہ ہے لیکن ایمان کو نہیں لاتا، اللہ کے کلام کو مانتا نہیں، اس کے طریقوں کو اپناتا نہیں، وہ بھی فاجر ہے. مسلمان جو فاجر ہے، یہ فاجر سے غیر مسلمان کو جو فاجر کرے اس کا فجور بہت بڑا ہے. وہ ہر حال میں ناقابل معافی ہے. دوزخ میں داخلے کے بعد نجات کی اس کے لیے شکل نہیں ہے، لیکن اس کے لیے شکل ہے اگر ایمان رکھتا ہے. تو ان الفجارہ جو برے ہوں گے، جہیم دہکتی ہوئی آگ والا مقام دوزخ کے اندر رہیں گے، یعنی وہ خوشحال ہوں گے، یہ پریشان، ناقابل برداشت حیرانی میں ہوں گے، پریشانی میں ہوں گے. ان کی تفصیل ذرا زیادہ بتاتے ہیں. یصلونہا، اس لیے کہ ان کو داخل کر دیا جائے گا، وقت مقرر ہے، یوم الدین، جس دن حساب و کتاب لے لیا جائے گا. حساب و کتاب کے بعد دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. جب ڈال دیا جائے گا تو وقتیہ طور پر نہیں ہوگا. وما هم عنہا بغائبین، اس دوزخ سے کبھی بھی یہ غائب ہی نہیں رہیں گے، یعنی ہمیشہ موجود رہیں گے، نکلنے کا سوال ہی نہیں. بڑی کوشش کریں گے، نکل ہی نہیں پائے. وہ دائرہ اتنا ہے کہ باہر نکلنے کی کوئی راہ ہی نہیں ملے گی. یہ تو دوزخیوں کا حال ہے. قدرت کا جو نظام ہے اس پر غور کریں. قرآن میں بیسیوں حکمتیں، مصلحتیں، کئی طریقوں سے وضاحت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات کے بعد جب وہ نکل پڑے، ٹھیک ہے تم کو محنت مشقت بھی ہٹا لیتے ہیں، دنیا میں تم کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے ہونا کیا ہے؟ جب بھوک لگتی ہے تو کھانا ہونا، پیاس لگتی ہے تو پانی ہونا. ٹھیک ہے، دو انتظام ہم کر دیتے ہیں. اب تم صرف وقت پہ کھاؤ، وقت پہ پیو، کبھی پانی کا بحران بھی نہیں ہونے دیں گے، کبھی کھانے کی کمی ہونے نہیں دیں گے. اللہ نے من و سلوہ کا انتظام کر دیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک پتھر تھا، اس پتھر سے 12 چشمے بہتے رہتے تھے. پھر وہاں سے نکلتے تو پتھر لے کے منتقل ہوتے، پھر ضرورت ہوئی تو ڈنڈے سے اس کو ٹچ کرتے، برابر 12 چشمے نکلتے. چونکہ وہ قوم 12 قبیلوں میں بٹی ہوئی تھی، ہر قبیلہ ہزاروں کی تعداد میں تھا، پانی کے لینے میں جھگڑا بھی ہونے نہ پائے. من و سلوہ کھاتے رہو، رہتے. میدان تیہ میں 40 سال تک اللہ نے رکھا، 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے رکھا. محنت کرنا نہیں، مزدوری کرنا نہیں، نہ دکان کھولنا ہے، نہ مزدوری کو جانا ہے، نہ یہ کرنا ہے، نہ نوکری کرنا ہے، نہ چاکری کرنا ہے. ہر ایک کو وقت پہ کھانا ہے. کہنے لگے ایک ہی چیز کھاتے کھاتے بھوکتا گئے. ہم کو ادرک ہونا، لہسن ہونا، مسور کی دال ہونا، پلاؤ ہونا. خیر یہ واقعہ سنانا نہیں ہے، قرآن میں تفسیر ہے، وہاں پر ایک بات بتانا ہے. اس میں سے کئی لوگ سازش کرتے رات کی تاریکی میں
پیغمبر ادھر آرام کر رہے ہیں، بچے قوم میں سے، ہم ایک جماعت بنا کر سیدھا نکل جائیں گے، جاتے 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 یہ حدود کو پار کر کے باہر چلے جائیں گے، یہ کب تک مانو صلوہ کھاتے کرتے بیٹھیں گے؟ تو رات کا انتظار کرتے، رات ہوتے ہی سیدھا جاتے۔ اب انسان کے مزاج کے لحاظ سے سیدھا جا رہا میں کسی ایک منزل کو پہنچنا، صبح ہو کر جب دیکھتے جہاں سے نکلے تو وہیں پر ٹھہرے گئے، رات بھر چلے تو کیا وہ زمین کو پھراتے گئے اللہ تعالیٰ چلتے آ کر کے، جب صبح ہوئی تو اپنے آپ کو پایا کہ جس جگہ سے ارادہ کر کے اسٹارٹنگ پوائنٹ جو تھا بس وہیں پر ٹھہرے ہوئے۔ 40 سال تک کوشش کر لیے، یہ قدرت کا نظام۔ تب دوزخ کے اندر بھی قرآن میں جگہ جگہ دوزخی بھی کچھ بھی ہو تب بھاگو بھاگو بھرا، چیختے چلاتے دوڑیں گے کریں گے، لیکن نکل نہیں پائیں گے۔ وَلَمْ يَخْرُجُوا مِنْهَا، قرآن میں ذکر ہے دوسرے کے، وہ نکل نہیں پائیں گے، ان سے کہیں گے بس اسی کا مزہ چکتے رہو، اسی کے اندر مبتلا رہو۔ یصلونہا یوم الدین، اس دن تمام کو بدلے کے دن، حساب و کتاب کے دن داخل کر دیا جائے گا۔ بالواسطہ لے لو، مالک یوم الدین کی تفسیر ہے، وہ کیا ہونا؟ نیک آدمی کا نیکی کی وجہ سے خوشحالی میں بھی جانا مالک یوم الدین ہے، برے آدمی کا برائی کی وجہ سے زحمت، پریشانی، مصیبت والے مقام کے اندر مصیبت میں مبتلا ہونا، یہ بھی مالک یوم الدین۔ اس لیے اللہ نے پوچھا، اور اس میں جانے کے بعد کبھی نکلو گے نہیں، سنا تم نے، ذرا توجہ کی ضرورت ہے، وہ توجہ دلاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے۔ وما ادراک ما یوم الدین، کیا کچھ پتہ ہے تمہیں کہ یوم الدین کیا چیز ہے؟ یہ انداز قرآن میں جگہ جگہ الخاریہ ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں ملخاریہ، وما ادراک ما الخاریہ، تو سمجھتے بھی ہو کیا چیز ہے یہ؟ انا انزلنا فی لیلۃ القدر، خالی تصویہ کافی نہیں، ارے غور بھی کیا کہ تمہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر ہے کیا چیز یہ؟ اور جب تک ہم نہیں بتائے تم اس کی حقیقت کو پا ہی نہیں سکتے، لہذا ہم بتاتے ہیں۔ تو قرآن میں جگہ 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 ہے۔ تو اسی طرح یوم الدین جو پڑھ لیا تھا تم نے، مالک یوم الدین، اور پڑھتے ہو، اس کی وضاحت کئی جگہ کرتے گئے۔ کبھی غور بھی کیا تم نے وہ یوم الدین ہے کیا جس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اختیار وہ رکھنے والا ہے؟ پھر پوچھتے ہیں، دیکھو ذرا توجہ نہیں دے رہے ہو تو، ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر سن لو کہ یوم الدین ہے کیا۔ بس تفصیل تو نہیں، بس اتنی تفصیل سمجھ لو، اس دن ہر نفس، یعنی ہر انسان کسی دوسرے انسان کی ذری برابر بھی چیز کا مالک نہیں، یعنی کوئی انسان کسی انسان کے کام آنے والا نہیں، ذرہ برابر بھی کام آنے والا نہیں، نہ آپ کی بات کا جواب دینے والا ہے، نہ آپ کو سہارا دینے والا ہے، نہ آپ کی وہ سننے والا ہے، یا وہ کسی کی آپ کے بارے میں سنے جانے والی ہے۔ ایسی شکل و صورت بالکل ہی نہیں رہے گی، بس اپنے آپ میں رہے گی۔ احادیث میں تفصیل تو اور بڑی ہے۔ یہ منظر صرف عام انسان کا نہیں، اہل اللہ کا نہیں، بلکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ہوگا۔ ایسی حیرانی پریشانی میں ہر قوم اپنے نبی کے پاس سہارا لینے بھاگے گی، دوڑے گی۔ اب کچھ کیجئے، ہر نبی کہے گا فلاں وجہ سے میں کچھ نہیں کر سکتا، کوئی اور کر سکتا تو جاؤ۔ ہر نبی اپنے اپنی امت کے بارے میں کہے گا۔
ایک قسم کی لغزش کا امکان میری زندگی میں ہے، میں خود اس کیفیت کے حساب و کتاب سے میں پریشان ہوں۔ جب میں اپنے آپ کی پریشانی میرے اپنے بارے میں، اپنے رب کے بارے میں رکھتا ہوں، تو اے امتیوں میں تمہارے بارے میں کیا کر سکوں گا؟ ہر نبی کہے گا، احادیث بڑی تفصیل کے ساتھ۔ آخر کار سارے کے ساری امتیں، سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اکٹھا ہوں گے، جمع ہوں گے۔ سورہ بقرہ میں اور دیگر جگہ وضاحت ہے۔ اسی لحاظ سے اس نبی کی بھی فضیلت ہے، اس امتیوں کی بھی فضیلت ہے کہ یہ اس امت کے لوگ گزرے ہوئے ساری امتوں کے لوگوں کی، جن کو نہ دیکھا نہ ملا، لیکن ان کے حال چال کو قرآن نے ذکر کر دیا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ذکر کر دیا۔ اس امت کا ہر فرد بھی سابقہ امتوں کے لیے گواہ اور شہادت کے طور پر پیش ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری امتوں کے لیے گواہ کے طور پر وہ جینا بکالہ اولائی شہیدہ، سورہ نحل میں ذکر ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان تمام کے تمام امتوں کے اوپر باعتبار شاہد اور گواہ کے ہم آپ کو سامنے لا کھڑا کرتے ہیں۔ تو اس دن کی اہمیت ذکر کر دی گئی۔ یوم الدین کیا چیز ہے؟ وہ دن تو کوئی کسی کا کوئی بھی اختیار رکھنے والا نہیں ہے۔ یہاں ذرا اگر زیادہ سوچنے والا ہے تو پھر تمام میں چیزیں آتی ہیں، وہ ٹکرانے والی نہیں۔ قرآن ایک نہیں، ایک سے زائد جگہ کہہ دیا۔ قرآن کو پڑھنے کے بعد، یعنی ترجمہ سننے کے بعد، مطلب سمجھنے کے بعد وہاں تک غور کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر نہیں کرے ہو تو قرآن کو اگر پورا غور سے پڑھتے ہوئے آ رہے تو بعض چیز کے مقامات کی تفصیلات بعض جگہ تم کو ٹکرائیں گی، آپ پریشان ہو کر سمجھیں گے کہ یہ کیا ہے۔ تو قرآن نے کہہ دیا افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے؟ کرو تو شروع سے آخر تک ذرا بھی ٹکراؤ والی چیز ایک جگہ بھی نہیں پاؤ گے۔ یہی سب سے بڑی علامت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ کہا ام علی قلوب اقفالها، ارے وہ کیفیت سمجھ سکتے ہو، جان سکتے ہو، وہ کیفیت تمہارے دلوں کے اندر ہم نے پیدا کر رکھی ہے، لیکن تم نے اس کو تالے لگا کر رکھا ہے، قفل لگا کر رکھا ہے۔ کبھی تم اپنے دلوں کے قفلوں کے تالوں کو کھولو، توڑو۔ سورہ محمد میں وضاحت ہے۔ وہ ہے کہ جب کوئی کسی کا نہیں، انبیاء بھی اس میں ہے نفسا نفسی، پھر یہ شفاعت والا مسئلہ کہاں سے ہے؟ قرآن کی سفارش کرے گا، ایک حافظ ہے تو انہیں اپنے خاندان کے لوگوں کی حفاظت کرے گا، اتنا یہ کرے گا، یہ ساری چیزیں کہاں سے آئیں؟ ذرا یہاں سوچنے پر یہ چیزیں آئیں گی، یہ اس کے منافی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو کچھ ہونے والے ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مسئلہ، اور پھر بعض نیک بندوں کے حق میں اس میں زیادہ نیک بندے والی کی سفارش کی جات، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اجازت سے ہونے والی ہے، خود سے تو ہونے والا کچھ بھی نہیں، اللہ کی اجازت سے۔ اس لیے آیت الکرسی میں وَلَا يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، یہ سفارش والا باپ ہے، چاپٹر ہے، لیکن باجازت خدا بندی، اللہ کے منشے کے سوا نہیں۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو شفیع ہوں گے وہ اللہ کے حکم سے، اجازت سے ہوں گے۔ اس لیے اذان والی دعا کے اندر ہے کہ تم میرا وسیلہ طلب کرو، اور اذان کے بعد والی دعا ساری دعاؤں میں سب سے زیادہ فوقیت رکھتی ہے، جس کو انسان معمولی سمجھتا ہے۔ قبولیت کی سب سے زیادہ گنجائش اذان سننے کے بعد کی جانے والی دعا میں، اس کے دعا کے الفاظ دیتی ہیں، اس کے ساتھ آپ اپنی دعاؤں کو بھی اور شامل کیجیے، اپنی زبان میں شامل کیجیے۔ اس لیے اذان ہوتے اس کے ہر لفظ کو دہرانے کا حکم ہے۔ مؤذن اللہ اکبر کا سننے میں ابھی اللہ اکبر کو
کوئی دوسرے الفاظ بولنے کی ضرورت نہیں، جبکہ دوسرے بولنے کے بھی طریقے ہیں. اب اس کو یاد کرنا اگر دشوار ہے تو صرف یہ حکم ہے مؤذن کے الفاظ کو لوٹاؤ. انہیں حی علی الصلاۃ بولا، حی علی الصلاۃ بولا، حی علی الفلاح بولا، حی علی الفلاح بولا، اشہد ان لا الہ الا اللہ بولا، آدمی اشہد ان لا الہ الا اللہ بولا، اللہ اکبر بولا، اللہ اکبر بولا. اللہ جب حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح بولا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھو، یہ پڑھو وہ پڑھو، یہ دعائیں ہیں. اس سے ہٹ کر سادہ سیدھا آسان طریقہ مؤذن کے کہے جانے والے کلمات کی تم بھی لوٹاؤ. پھر اس کے بعد دعا کرو. رسمی طور پر ایسا ہوتا کر کے اب ہو رہا ہوں، اذان دے رہے، نہ پکار رہے، نہ کر رہے، یہ ایسا سوچنے کا نہیں. یہ سب ایک حقیقت ہے اور ایمان کی ساری چیزیں غیب کے اوپر اس کا دار و مدار ہے. تو لہٰذا یہ ٹکرا نہیں رہی ہے، ہر شخص کو نفسا نفسی رہے گی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے بعد وہ اللہ کے حکم سے اجازت سے سب ہونے والی ہیں. تو والامر یومئذ للہ، پھر کیا رہے گا؟ سب کچھ اختیار پورا کا پورا، سارا معاملہ، سارا اختیار اس دن صرف اور صرف اللہ کے ہی پاس ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو لہذا یوم الدین وہ دن ہے، اس کے بارے میں غور کرو. اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور اس دن بروں کا انجام بڑا برا ہوگا. اچھوں کے لیے تو نعمتوں میں ہوں گے، تو اللہ کی اجازت ہوگی، اللہ کی سفارش کی اجازت ہوگی، یا جو بھی طریقے ہوں گے وہ ہوں گے، اس کے لیے سہولتیں ہوتی جائیں گی.